حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد جب رات کا اندھیرا چھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا شوہر اور تم میری زوجہ ہو؟ کہنے لگیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد جب رات کا اندھیرا چھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا شوہر اور تم میری زوجہ ہو؟ کہنے لگیں، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر پوری رات رب تعالی کی عبادت میں مصروف رہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ خیر سے نوازا اور پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تنہائی میں پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی، اور جو اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں اور تم کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی ہے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اس حکم کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئی اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد دور کر دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی غربت اور بیماری کی حالت بیان کرتے ہوئے عرض کیا، اے بابا جان، میں دوہری تکلیف میں مبتلا ہوں، ایک تو بیماری کی تکلیف اور دوسری بھوک کی تکلیف، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو گئے اور اپنے اختیاروی فاقوں کی خبر اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، رب تعالی کی قسم، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ بارگاہ رب العزت میں میرا تم سے زیادہ مرتبہ ہے، اگر میں مانگوں تو وہ مجھے ضرور کھلائے گا، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید محبتوں، شفقتوں اور بشارتوں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور تم جنت کے ایسے محلات میں رہو گی، ان میں کوئی عیب ہوگا نہ دکھ اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ پھر فرمایا، اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے دنیا و آخرت کے سردار کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے فاقے کا عالم بیان کرتے ہوئے عرض کیا، میں نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ رکھے ہیں اور ہر پتھر ایک دن کی بھوک کی وجہ سے باندھا ہے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حال ملاحظہ فرمایا کہ شدت بھوک کی وجہ سے چہرے سے خون ختم اور رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب بلایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے اور پستوں کو بلند کرنے والے، پروردگار فاطمہ بنت محمد سے بھوک کی
کی شدت اٹھا لے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعائے مصطفیٰ کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کی زردی پر خون غالب آ گیا ہے، اور پھر کسی موقع پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ اس دعا کے بعد مجھے شدید بھوک نہ لگی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گردن میں پہنا ہوا سونے کا ہار پکڑ کر عرض کیا، یہ ابو الحسن یعنی مولا علی نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا لوگوں کے اس طرح کہنے سے تمہیں خوشی ہوگی کہ فاطمہ بنت محمد کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بغیر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار بیچ کر ایک غلام خریدا اور اسے آزاد کر دیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمام خوبیاں اللہ پاک کو جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ محترم حضرات، سونے کا ہار پہننا عورت کے لیے جائز ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک عظیم مرتبہ کی مالکہ تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کے محراب گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں نے والدہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتے سنا، آپ اپنی ذات اقدس کے لیے کوئی دعا نہ کرتی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ امی جان اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، آپ صرف امت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا پہلے پڑوس پھر گھر۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رونق افروز ہونے کے لیے تشریف لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک جس قدر قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام خرید کر آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت جوش سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہائی میں تشریف لے جا کر خدائے رحمان کی بارگاہ میں سربا سجود ہو گئیں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ خدائے رحمان کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس کریم پروردگار نے ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن
لیکن خدا کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا رب تعالی نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں، دعا مانگنے لگیں، یا اللہ کریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام خرید کر آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے مالک و مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی تو ایک دم اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی۔ رب تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ قحط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سینی میں ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں بھجوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تحفہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میری بیٹی ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سینوں کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی، اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کھانا رب تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفسار فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، اور بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں رب تعالی کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ سینی میں سے کھانا تناول فرمایا اور سب سیر ہو گئے۔ پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا اور اس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔ حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امور خانہ داری مثلا چکی پیسنے، جھاڑو دینے، کھانے پکانے کا کام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے سپرد فرمائے، اور گھر سے باہر کے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگا دیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اس تکلیف کی شکایت کرنے جو ان کے ہاتھ کو چکی سے پہنچتی تھی۔ انہیں جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قصہ عرض کیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم بستر پکڑ چکے تھے تو ہم اٹھنے لگے تو فرمایا، اپنی جگہ رہو۔ تشریف لائے، میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب تم اپنے بستر لو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیسی سیرت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔